میں سعودی عرب کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقیقت جو رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو سعودی عرب کے بہت ساری اچھائیاں اور خوبیاں نہیں جانتے، اور بلکہ بہت سارے اچھائیاں خوبیاں جانتے ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کرتے۔ جو بڑی بڑی اچھائیاں ہیں سعودی عرب کی، بڑی بڑی خوبیاں ہیں سعودی عرب کی، تو یہ جاننا سارے لوگوں کو ضروری ہے، سارے مسلمانوں کو۔ دیکھیے، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جہاں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں لوگ مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی زیارت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی قبرستان ہے بقیع، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور شہداء احد کا قبرستان ہے، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی مسجدوں کی خدمت، کعبۃ اللہ کی خدمت، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، مسجد قباء کی خدمت بہت اچھے انداز سے سعودی حکومت کر رہی ہے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے ساری سہولیات ہیں، اور ہر طرح کی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں، شہداء کی قبریں ہیں، ان کے وہاں کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہ کرے لوگ، کسی طرح کا کوئی شرک و بدعت نہ کرے لوگ، اس کے لیے سعودی حکومت نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ سعودی حکومت اللہ کی گھر کی بھی خدمت کرنے میں لگی ہے، اور جو اولیاء کرام اور شہداء کی قبرستان ہے اس کی بھی اچھے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ کسی طرح کی کوئی بے ادبی یا گستاخی نہ کر سکے۔ ایسے ہی سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو مسلمان ملک بھی ہے اور اسلامی ملک بھی ہے۔ مسلمان ملک اس کو کہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہوں، اور اسلامی ملک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اسلام کا قانون ہو۔ دنیا میں واحد ملک ہے سعودی حکومت کہ جہاں اسلام کا قانون نافذ ہے، قرآن و سنت کا قانون نافذ ہے۔ وہاں کورٹ میں جائیں گے تو جو قاتل ہے، قرآن و سنت میں جو حکم ہے قاتل کی سزا، وہ سزا کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ چوری کرتا ہے کوئی، چوری کرنے والے کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے وہ حکم صادر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی زناکار ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، تو جو قرآن و سنت میں جو حکم ہے وہ صادر کیا جاتا ہے اس کے حق میں۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق وہاں کا قانون چلتا ہے، اور وہاں اس پر کورٹ میں عمل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں قرآن و سنت کا قانون نہیں ہے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا جاتا جو سعودی عرب میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں کے حکمران ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا دستور، ملک کا جو دستور اور قانون ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعودی عرب کی خصوصیت ہے۔ ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر اور بالخصوص مدینے میں قرآن پرنٹنگ پریس کا دنیا کا سب سے بڑا پریس ہے، جہاں سے قرآن پرنٹ ہوتا ہے، اور صرف سادہ قرآن نہیں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر دنیا کے بے شمار ملکوں کی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شائع کیا جاتا ہے، اور فری تقسیم کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو، تاکہ لوگ قرآن شریف کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ سعودی حکومت نے قائم کیا، اس کا نام ہے کنگ فہد قرآن پرنٹنگ پریس، بادشاہ نے قائم کیا۔ ایسے ہی کنگ سلمان نے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا، ادارہ قائم کیا ہے، حدیث اور سنت کا ڈپارٹمنٹ، جہاں سے حدیث اور سنت کو پھیلایا جائے گا، وہاں سے کتابیں چھاپی جائے گی، حدیث کی کتابیں چھاپی جائیں گی، اس کو لوگوں کے میں پھیلایا جائے گا۔ تو جس طریقے سے قرآن پرنٹنگ پریس ہے، ویسے ہی حدیث پرنٹنگ پریس بھی کنگ سلمان حفظہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ تو ہمارا اسلام قرآن اور حدیث ہی میں ہے، اللہ کی بات ہے قرآن مجید کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حدیث شریف کے اندر۔ تو قرآن اور حدیث کو پھیلانے کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے انتظام ہے، اور یہ کام وہاں انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر جیسی اذان ہو جائے، سب کو دکان بند کر کے، کام چھوڑ کر کے نماز کی طرف آنے کا حکم ہے۔ نمازوں کو وقت پہ پابندی سے پڑھنے کے لیے حکومت کی طرف سے انتظام ہے، اور یہ صرف سعودی عرب کے اندر ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، سارے مسلمان جانتے ہیں
کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، اور رات اور دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس کا اہتمام سعودی حکومت کرتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے کاروبار چھوڑو، دکان چھوڑو اور مسجد کی طرف چلے آؤ۔ اس کا اہتمام سعودی حکومت نے کیا ہوا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے ڈپارٹمنٹ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ یہ ڈپارٹمنٹ پوری سعودی عرب کے اندر ہے، ہر محلے میں ہے، ہر شہر میں ہے، تاکہ برائی سامنے نظر نہ آئے، برائی دکھے نہیں۔ اسی لیے وہاں آپ کو گانے والے، بجانے والے یا بے پردہ عورتیں، خواتین آپ کو نہیں ملے گی باہر، اور برائی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو قرآن کی آواز باہر سنائی دے گی، لیکن گانے بجانے سنائی نہیں دیں گے۔ باقی جو گھر میں لوگ کیا کر رہے ہیں وہ چھوڑیں، لیکن حکومت نے باہر کسی طرح کی برائی نظر نہ آئے اس کی روکنے کے لیے علماء کرام کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی حکومت نے ایک منسٹری بنایا ہوا ہے، وزارت مذہبی امور والدعوہ والاوقاف، یعنی مذہبی امور کے سارے معاملات اس منسٹری سے حل کیے جاتے ہیں، اور اسی منسٹری کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کیا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے باقاعدہ منسٹری قائم ہے، اور یہ سعودی حکومت نے قائم کیا ہے، سعودی عرب کے اندر یہ قائم ہے۔ ہر شہر میں دعوت و تبلیغ کا سینٹر ہے، مرکز ہے حکومت کی طرف سے، اس کے اندر علماء کرام ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر جا کر کے یا کسی اور جگہوں پہ جا کر کے۔ تو دعوت و تبلیغ کے لیے باقاعدہ منسٹری قائم ہے، یہ سعودی حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے سعودی حکومت کی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اور جو شہداء ہیں، ان سب کی محبت کا اظہار سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ کوئی صحابہ کرام کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گی حکومت اس کو سزا دے گی۔ شہداء کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ پورے صحابہ کرام کی محبت کا مکمل اظہار ہے، اور شہداء کرام، اولیاء کرام کی محبت کا مکمل وہاں اظہار کی اجازت ہے، اور کسی کو صحابہ کرام کے خلاف، شہداء کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات کہنے کی قطعاً اجازت نہیں، اگر کہے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر علماء کرام کی بڑی عزت ہے۔ دنیا میں علماء کرام کی عزت نہیں ہے، سعودی عرب میں بہت عزت ہے علماء کرام کی۔ علماء کرام کی اتنی عزت ہے، قدر ہے کہ بادشاہ جب بیٹھتے ہیں اپنے اسمبلی میں یا یہ کہ کہیں مجلس میں، تو اپنے بڑے بڑے علماء کو ساتھ بیٹھاتے ہیں، بلکہ بادشاہوں کی ایسی مثالیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کے گھر جا کر کے ان کی زیارت کرتے ہیں، اور ہم نے خود سنا ہے کہ علماء کرام بادشاہوں کو ایسی کھلی نصیحت کرتے ہیں کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ میں خود خطبہ سنا ہوں مسجد نبوی میں، جب فہد آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت جو خطیب صاحب تھے انہوں نے شیخ عبداللہ الزاہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خطبہ دیا اور میں خود موجود تھا۔ پورا خطبہ امام صاحب نے کنگ فہد رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کیا، پورا خطبہ۔ تو وہاں کے علماء کرام باقاعدہ بادشاہوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا، اسلام میں کیا احکامات ہیں۔ تو علماء کرام کی نصیحت وہ سنتے بھی ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اب یہ الگ سی بات ہے کچھ باتوں پہ عمل نہ کریں، یہ ان کی مجبوری ہے، لیکن علماء کرام کی بڑی عزت دیتے ہیں وہ لوگ، بڑی قدر کرتے ہیں، اور علماء کرام بڑی باعزت وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی ملک کے اندر علماء کرام کی عزت کی جائے، علماء کرام کا ادب کیا جائے، علماء کرام کا احترام کیا جائے، ان کی جا کر کے زیارت کی جائے، یا علماء کرام کو اپنے پاس بلا کر کے ان کو عزت دیا جائے۔ یہ سعودی حکومت کے بادشاہ کرتے ہیں، وہاں کے حکمران کرتے ہیں، یہ بھی سعودی عرب کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ سعودی ایئر لائنس پہ سفر کیے ہیں کبھی؟ سعودی ایئر لائنس میں جو انتظام ہے، آپ کو دنیا کی کسی ایئر لائنس میں وہ چیز نہیں ملے گی۔ آپ سفر کرنے سے پہلے پوری دعائے سفر پڑھاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ دیکھیے، پلین میں بھی وہ عمل کرواتے ہیں، اور بلکہ اور بہت بڑی خوبی کہ ہر پلین میں مسجد کا انتظام ہے۔ سعودی ایئر لائنس کی ہر مسجد میں، ہر پلین میں مسجد کا انتظام ہے۔ میرے بھائی، سعودی حکومت چاہتی تو پلین میں جو مسجد کی جگہ ہے وہاں 10-15 کرسیاں ڈال کر کے وہ پیسہ کماتے ہیں،
مسافرین کے لیے سیٹ رہتی اور وہ اتنے پیسہ ان کو ملتا، لیکن اس جگہ کو خالی رکھا ہے کہ جو لوگ بھی پلین میں ہیں نماز کا وقت آئے نماز وہاں پڑھیں۔ ہم خود بہت خوش ہوتے ہیں جب اذان نماز کا وقت ہوتا ہے، جاتے ہیں اس حصے میں اذان دیتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کی خصوصیت ہے، دنیا کے کسی پلین میں، ہم دوسرے پلینوں میں سفر کرتے ہیں نماز کا وقت آتا ہم بے چین ہوتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے پلین ہیں، ایئر لائنس ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وہ ادھر کہتے ہیں دیکھو تم کہیں بھی جگہ دیکھو۔ میرے بھائی سعودی حکومت کی بڑی خصوصیات ہیں، سعودی عرب میں بڑی خصوصیات ہیں، بڑی اچھائیاں، بڑی خوبیاں ہیں۔ ہم سب کو سعودی عرب سے محبت کرنی چاہیے، سعودی عرب کے حکمرانوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سعودی حکومت کو قائم رکھے اور سعودی حکومت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جس طریقے سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو پرابلم ہوتا ہے سب سے پہلے سعودی حکومت سے مدد جاتی ہے۔ دنیا کے بے شمار ملکوں میں اسلامک سینٹر قائم کیا ہے سعودی حکومت نے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں مسجدیں بڑی بڑی قائم کی ہیں سعودی حکومت نے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں انہوں نے جو غریب ممالک ہیں مدد کے لیے پیسے بھیجتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھیجتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، شروع سے سعودی حکمران مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کنگ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہماری زندگی کیا ہے اگر ہم فلسطین کو یہودیوں سے آزاد نہ کرائیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا جہاد کا اور کہا تھا کہ ہماری زندگی بیکار ہے کہ فلسطین دشمنوں کے ہاتھوں میں رہے اور ہم زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، سکون کی زندگی گزاریں، اطمینان کی زندگی گزاریں۔ نہیں، ہمیں فکر مند رہنا ہے کہ کیسے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا جائے۔ سعودی حکومت کے بادشاہ کی جان لے لیا دشمنوں نے جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ کسی ملک کے حکمران نے جان نہیں دیا ہے فلسطین کے نام پر یا مسجد اقصیٰ کی آزادی کے نام پر، یہ خصوصیت سعودی عرب کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ساری اچھائیاں خوبیاں ہیں سعودی عرب کی جس کو لوگ جانتے ہیں بتاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ سعودی عرب سے انہیں حسد ہے، سعودی عرب سے انہیں بغض ہے، سعودی عرب سے انہیں یعنی ان کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں حسد اور بغض میں آ کر کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو صحیح نہیں مانتے، اللہ کے قرآن پر ان کا ایمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا صحیح ایمان نہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کو جہنمی کہتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں سعودی عرب سے نفرت کرنے والے جو مکہ آزاد کرانا چاہتے ہیں، مدینہ آزاد کرانا چاہتے ہیں سعودی حکمرانوں کے ہاتھوں سے، لیکن مسجد اقصیٰ نہیں آزاد کرانا چاہتے یہودیوں کے ہاتھوں سے۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا یہودیوں کے ہاتھوں سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مکہ اور مدینہ آزاد کرانا ہے ان سعودی آل سعود کے ہاتھوں سے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ سعودی حکمرانوں کے دشمن نہیں ہیں، اسلام اور دین کے دشمن ہیں۔ بھائی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ مکے کی پوری اچھے طریقے سے خدمت حکومت کر رہی ہے، مدینے کی حکومت بہترین طریقے سے خدمت کر رہی ہے، اسلام کی بہترین طریقے سے حکومت خدمت کر رہی ہے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کی خدمت ہو، مکے اور مدینے کی صحیح خدمت ہو، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے آزاد کراؤ۔ اس لیے میرے بھائیو سعودی حکومت بہت اچھی حکومت ہے، حکمران اسلام کے لیے مخلص ہیں، مسلمانوں کے لیے مخلص ہیں اور مکہ اور مدینے کی خدمت میں مخلص ہیں۔ اور آپ ایک چیز ہمیشہ دیکھیے گا، دنیا کی کوئی بھی اگر سعودی حکمرانوں کے خلاف کچھ بولتے ہیں نا، یہ لوگ جواب نہیں دیتے، یہ لوگ خاموش رہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں دیکھ لے گا، جو بھی دشمن ہے، جو بھی مخالف ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں وہاں کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی خوبیاں ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی برائی چھوٹی موٹی وہاں ہے تو اس سے بڑی برائی دوسرے ملکوں میں ہے۔ اگر کوئی چھوٹی برائی وہاں ہے تو دوسرے ملکوں میں اس سے بڑی برائیاں ہیں، اس کو نہیں پیش کرتے، لیکن ان کی چھوٹی برائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی بڑی اچھائیوں کو نہیں پیش کرتے، چھوٹی برائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ حقیقت کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا نہایت ضروری ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں سعودی عرب کے بادشاہ جب تقریر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم تقریر کر رہا ہے،
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طریقے سے وہ اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں وہاں کے بادشاہ، اور پھر بات شروع کرتے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے اس دین اور اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہمارا دین اور اسلام ہے، ہمارا منہج ہے، یہ وہاں کے بادشاہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ابھی نام لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، اور کیا چاہیے بھائی؟ ہاں آپ یہ کہو کہ نہیں بھائی وہ نعرہ حیدری نہیں لگاتے، یا علی نہیں کہتے، یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہتے، یا غریب نواز یا بندہ نواز نہیں کہتے، اگر یہ نہیں کہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، وہ نہیں کہتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ چلتے ہیں، اور قرآن و سنت میں یہ ساری چیزیں نہیں بتائی گئی۔ اظہار ہوگا تو اللہ کے ناموں کا اظہار ہوگا، اللہ کی عبادت کا اظہار ہوگا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اظہار ہوگا، اور یہی دونوں چیزیں الحمدللہ سعودی عرب کے اندر ہیں، اور حکومت نے پوری آزادی دے رکھی ہے ان کو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں، پوری آزادی ہے، کسی کو کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہے، اگر کوئی رکاوٹ کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا پاکستانی اور کہا شیخ ایک آدمی جھگڑا کیا، میری داڑھی کو ایسے نوچ لیا ہے۔ میں نے بتایا ایک شیخ سے، میں نے کہا شیخ اس طرح کی بات ہے، کہا جاؤ کورٹ میں، قاضی صاحب اس کو سزا دلائیں گے جس نے اس کی داڑھی کی بے عزتی کی، داڑھی کی بے عزتی کرنے والوں کو سزا ہے۔ بتاؤ دنیا میں کہاں سزا ہے داڑھی کی بے عزتی کرنے والے؟ ایک آدمی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کو مذاق نہیں اڑا سکتا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ اس کی اپنی برائی ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا اس کے لیے وہاں سزا مقرر ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، سعودی حکومت دین پر قائم ہے، اسلام پہ قائم ہے، توحید پہ قائم ہے، سنت پہ قائم ہے، قرآن حدیث پہ قائم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کی حفاظت فرمائے، سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور جو بھی ان کے حاسد ہیں، جو بھی ان کے دشمن ہیں، جو بھی ان کے مخالف ہیں، اللہ رب العالمین ان کو سزا دے، ایسی سزا دے کہ اگر وہ زبان سے سعودی عرب کے خلاف بولتے ہیں ان کی زبان کی طاقت اللہ چھین لے، اگر وہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں سعودی عرب کے خلاف تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو شل کر دے، اگر وہ قدم بڑھانا چاہتے ہیں سعودی عرب کے خلاف تو اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کو وہی جما دے، خشک کر دے کہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ کیوں کہ سعودی عرب سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ وہاں اسلام قائم ہے، وہاں دین قائم ہے، وہاں اللہ کی عبادت کی تعلیمات دی جاتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی تعلیمات دی جاتی ہے، اور اسلام پر چلنے والوں کو کھلی آزادی ہے، اس لیے ہمیں سعودی عرب سے محبت ہے۔ ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا خیر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جو ان کے لیے مخالف ہیں ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں گے۔ پہلے ہم کہیں گے اللہ انہیں ہدایت دے، نہیں تو اللہ رب العالمین انہیں وہ سزا دے جس سزا کے وہ لائق ہیں۔ تو یہ پیغام آپ لوگوں کو آگے بھی بڑھائیے، آگے بھی بتائیے، کیونکہ یہ چیزیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ یہاں میں آتا ہوں، اس وقت میں سعودیہ میں نہیں ہوں، میں باہر ہوں، بہت سارے لوگ میں جب آتا ہوں باہر تو کہتے ہیں سعودی عرب کی برائیاں بیان کرتے، سعودی عرب نے ایسا حالانکہ سب جھوٹ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جب میں آیا سعودیہ سے باہر تو کہا بھائی سعودی حکومت سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور منتقل کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا یار کیا بول رہے ہو، سعودی حکومت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، کرنا تو دور کی بات ہے، پلان بنانا دور کی بات ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم ہے، اور میں بھی اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس خدمت انجام دیتا ہوں، کیونکہ حکومت نے رکھا ہے کہ کوئی بھی چاروں طرف سے کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کوئی گردبی ہو یا وہاں پہ گستاخی ہو۔ تو سعودی حکومت نے تو قبر کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ قبر کو اٹھا کر کہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ سعودی عرب کے دشمن ہیں اور حاسد ہیں، وہ لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔